بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستو، اللہ پاک کا بے پناہ کرم اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پچھلا رمضان جس طرح عطا فرمایا تھا اور اس رمضان کے روزے تراویح ادا کرنے کے بعد اسی میدان میں عید کی نماز ادا کرنے کے لیے ہم اور آپ اکٹھا ہوئے تھے۔ اللہ نے کرم فرمایا، ہمیں زندگی دی اور ہمیں یہ رمضان بھی عطا کیا۔ ہم نے روزے بھی رکھے، تراویح بھی پڑھی، اور اللہ کا احسان ہے کہ پھر ہم اس عیدگاہ پر نماز عید الفطر ادا کرنے کے لیے اکٹھا ہوئے۔ کتنے ایسے لوگ تھے جو پچھلے سال عید کی نماز کے لیے اس عیدگاہ پر آئے تھے اور پھر ان کا وقت تو پورا ہو گیا، اللہ نے انہیں اپنی جوار رحمت میں بلا لیا۔ آج وہ اس وقت ہمارے ساتھ یہاں نہیں ہے، وہ اس دنیا سے جا چکے۔ آنے والا رمضان کسے ملے گا پتہ نہیں، اور آنے والے سال عیدگاہ میں نماز عید الفطر ادا کرنے کے لیے ہم میں سے کون رہے گا نہیں رہے گا ہمیں پتہ نہیں۔ اللہ نے ہمیں پھر اکٹھا کیا، اور یہ عید کی نماز آج کے دن کا سب سے اہم عمل ہے۔ ہماری عید کہو، ہماری بقرعید کہو، اور لوگوں کے تہواروں کی طرح کوئی تہوار نہیں ہے، بلکہ رمضان بھر ہم نے جو محنت کی، ہم نے روزے رکھے، ہم نے تراویح کی نماز میں قرآن کریم سنایا، قرآن کریم سنا، آج اس وقت اس کی جزا، اس کا بدلہ، اس کا انعام ملنے والا ہے۔ اس کے لیے ہم اور آپ اس عیدگاہ میں اکٹھا ہوئے۔ عید کے دن میں اور دوسرے دنوں میں جو فرق ہے وہ سمجھنے کی چیز ہے۔ آج کے دن ہمیں دو عمل زیادہ کرنے، آج کے دن ہمیں دو عمل اور دنوں کے مقابلے میں زیادہ کرنے ہیں۔ 5 وقت کی نماز تو ہم روزانہ پڑھتے، جو نہیں پڑھتے ہیں اللہ انہیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 5 وقت کی نمازیں ہر دن کے لیے، لیکن آج کے دن یہ 2 رکعت نماز عید الفطر ایک زائد نماز ہے، اور یہ نماز عید الفطر واجب ہے جس کی ادائیگی کے لیے ہم اور آپ یہاں آئے ہیں۔ ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی عید الفطر کی نماز مدینہ منورہ میں ادا کی تھی۔ جب آپ اور آپ کے صحابہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے، وہاں جانے کے بعد جن لوگوں نے مکے میں جینا دوبھر کر دیا تھا اور اسلام قبول کرنے والے لوگوں کے لیے زندگی اجیرن ہو گئی تھی، تھک ہار کر کے، مجبور ہو کر کے مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنی پڑی تھی۔
جس وقت آپ مکے سے نکل رہے تھے تو مکے کی طرف رخ کر کے آپ نے مکے کو خطاب کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ اے مکہ، اے بلد امین، تو مجھے بہت محبوب ہے، میں تجھے کبھی نہیں چھوڑتا، لیکن تیرے رہنے والے مجھے یہاں رہنے نہیں دے رہے۔ پھر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے دعا کی تھی، اور دعا یہ تھی کہ اللہ، مکہ مجھے بہت محبوب ہے، لیکن اب مجھے مکے سے ہجرت کرنی پڑ رہی ہے، مکہ چھوڑ کر کے اپنی جان، اپنا دین، اپنا دھرم بچانے کے لیے مجھے جانا پڑ رہا ہے کسی دوسرے مقام پر۔ تو مکہ مجھے بہت عزیز اور بہت محبوب ہے، اب آپ میرے لیے ایسی جگہ رہنا مقدر فرمائیں جو آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہو۔ اللہ پاک نے آپ کو مدینہ منورہ پہنچایا، اور مدینہ منورہ میں قیامت تک کے لیے رہنا آپ کے لیے مقدر فرمایا۔ آپ نے اپنی زندگی کے 10 سال مدینہ منورہ میں گزارے، 53 سال مکے میں گزارے تھے، اور 10 سال مدینہ منورہ میں گزارے، اور اس کے بعد آپ اللہ کی جوار رحمت میں منتقل ہو گئے، اور مکے کی مدینے کی وہ مقدس سرزمین اور روضہ مبارک کا زمین کا وہ ٹکڑا، تمام علماء کا اتفاق ہے اس بات پر کہ یہ زمین کا ٹکڑا مکے سے اور کعبۃ اللہ سے اور عرش سے بھی افضل ہے۔ جس زمین کے ٹکڑے نے ہمارے آقا کے جسم مبارک کو اپنی گود میں لیا ہے، اور قیامت تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ آرام فرما رہیں گے۔ جب قیامت آئے گی اور دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو آپ اپنی قبر مبارک سے اٹھیں گے، آپ اپنے دونوں ساتھی ابو بکر و عمر کو ساتھ لیں گے، آپ جنت البقیع جائیں گے، اور جنت البقیع میں جتنے مدفون لوگ ہیں ان کو ساتھ لیں گے، اور پھر وہاں سے جنت المعلی، مکے کا جو معروف اور مشہور قبرستان ہے، وہاں جتنے مرحومین مدفون ہیں ان کو لے کر کے میدان محشر میں پہنچیں گے۔ تو مکہ آپ کا مولد ہے، آپ کی جائے پیدائش ہے، اور نبوت ملنے کا مقام ہے۔ مدینہ آپ کی ہجرت گاہ ہے، اور قیامت تک کے لیے آپ کی آخری آرام گاہ ہے۔ دین کی ابتدا اور آغاز مکے سے ہوا، اور مدینہ منورہ میں اس کی تکمیل ہوئی، لیکن مکے کے لوگ آپ کو مکے میں بھی رہنے نہیں دے رہے تھے، اور جب آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو مدینہ منورہ میں بھی چین سے رہنے نہیں دیا، چڑھائی پہ چڑھائی کرتے رہے، جنگ در جنگ ہوتی رہی، مکے سے چل کر کے مدینہ پر حملہ آور ہوتے تھے، اور حق اور ناحق کی پہلی لڑائی، حق اور باطل کا پہلا معرکہ غزوہ بدر کی شکل میں مدینہ منورہ سے کچھ فاصلے پر بدر نامی بستی کے قریب واقع ہوا۔ یہ کفر اور اسلام کی پہلی جنگ تھی، اور اللہ پاک نے 313 نہتے خالی ہاتھ، ہتھیار سے محروم، بے سر و سامانی کی حالت میں اہل ایمان کو فتح عطا فرمائی، اور وہ لشکر جو 1000 افراد پر مشتمل تھا، جو جنگ کے لیے آیا تھا، ہتھیاروں سے مکمل لیس تھا، اللہ نے ان کو شکست سے دوچار کیا۔ اللہ نے آسمان سے اپنی مدد نازل کی تھی، 3000 فرشتے اتارے گئے تھے، پھر 2000 فرشتے اتارے گئے تھے، اور اللہ نے اپنی مدد سے مسلمانوں کو جیت عطا کی تھی۔ 17 رمضان المبارک کو بدر کا معرکہ پیش آیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں کامیابی کے بعد جب مدینہ منورہ پہنچے تو مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد رمضان قریب الختم تھا، رمضان ختم ہوا، اللہ پاک نے عید کا تحفہ عطا کیا۔
عید کی پہلی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 2 ہجری میں ادا کی تھی۔ بدر کی جنگ میں کامیابی حاصل ہوئی تھی، فتح یاب اور کامران ہو کر کے صحابہ کرام جب مدینہ منورہ واپس آئے تھے، آنے کے بعد آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عید الفطر کا دگانا ادا کیا تھا۔ یہ اللہ کا کرم ہے۔ ہماری عید کی ایک تاریخ ہے، آج کے دن ہم 2 رکعت نماز عید الفطر ادا کرتے۔ جہاں یہ رمضان کے بعد آنے والا دن ہے، وہیں اسی دن کو اللہ پاک نے ہمارے لیے خوشی کا دن بنایا ہے، ہمارے لیے کامیابی اور کامرانی کا دن بنایا ہے۔ آج ہمارے سامنے 17 رمضان المبارک کا معرکہ نہیں ہے، لیکن ملک کے حالات کیسے ہیں آپ کو پتہ ہے۔ اس ملک میں ہم پیدا ہوئے، ہمارے باپ دادا یہیں کے رہنے والے تھے۔ ہم نے ملک کو تقسیم ہونے کے موقع پر ہندوستان میں رہنا پسند کیا۔ یہ ہماری چوائس ہے، یہ ہماری پسند ہے۔ جن کو پاکستان جانا تھا وہ گئے، ہمارے باپ دادا نے اس ملک میں ہندوستان میں رہنا پسند کیا تھا، اور ہم اس ملک میں رہے اور اس ملک کے وفادار بن کر کے رہے۔ ملک کی تاریخ اٹھا کر کے آپ دیکھ لیں، اس ملک میں جن لوگوں نے ملک سے غداری کی ہے، ملک کے راز کو بیچا اور فروخت کیا ہے، اور ملک میں رہ کر کے دوسرے ملکوں کی جاسوسی کرتے رہے، وہ ہم نہیں تھے۔ جو پکڑے گئے وہ مسلمان نہیں تھے۔ ابھی چند دنوں پہلے بنگلور میں ایک جاسوس گرفتار ہوا، مسلمان نہیں تھا۔ ہم اس ملک کے وفادار ہیں۔ اس ملک کی آزادی کے لیے ہمارے پرکھوں نے، ہمارے آباء و اجداد نے سب سے پہلے قربانی دینا شروع کی تھی، اور سب سے زیادہ قربانی دینے والے ہم ہیں۔ ہم سے یہ ملک چھینا گیا تھا، یہ ملک ہم سے چھینا گیا تھا۔ اس ملک میں حکمراں ہم تھے، اس ملک میں نواب کی شکل میں، حکمراں کی شکل میں مسلمان تھے۔ انگریزوں نے یہ ملک نواب سراج الدولہ سے چھینا تھا، سلطان فتح علی ٹیپو سے چھینا تھا، مغل بادشاہوں سے چھینا تھا، اور اس ملک کو انگریزوں نے جب اپنے قبضے میں لیا اور پورے ملک کے انسانوں کو، تمام مذاہب کے ماننے والوں کو انہوں نے غلام بنایا، اور 150-200 سال تک ہم نے غلامی کی زندگی گزاری۔ انگریزوں نے اس ملک کو کنگال کرنے کا فیصلہ کیا تھا، اس ملک کی دولت اٹھا کر کے بحری جہازوں میں بھر کر کے لے کر کے گئے۔ ہمارا یہ ہندوستان سونے کی چڑیا تھا، انگریزوں نے اسے لوٹا، اور لوٹ کر کے اس ملک کی ساری دولت یہ انگلینڈ اور برطانیہ لے کر کے چلے گئے۔ لیکن اس ملک کی آزادی کے لیے سب سے پہلے اور سب سے زیادہ قربانی دینے والے مسلمان۔ ہم اس ملک کے وفادار ہیں، اور اس ملک کا حصہ ہے، اور اس ملک میں دوسری سب سے بڑی اکثریت ہے، دوسری سب سے بڑی اکثریت اس ملک میں۔ آج ہمیں اقلیت کہا جاتا ہے، مائنارٹیز میں شمار کیا جاتا ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس ملک میں ہم دوسری بڑی اکثریت ہیں۔ ہماری تعداد آج 20 کروڑ کے قریب ہے، بتانے والے اس سے زیادہ بھی بتاتے ہیں۔ ایمانداری کے ساتھ مردم شماری ہوگی تو صحیح تعداد ہماری سامنے آ جائے گی۔ تو اس ملک میں ہم تھوڑے نہیں ہیں۔ اس ملک کو بنانے کے لیے، اس ملک کو سنوارنے کے لیے، اور اس ملک کو ترقی کی راہ پر لے جانے کے لیے ہمارا بھی یوگدان ہے، ہم نے بھی قربانی دی ہے۔ ہم اس ملک کا ایک حصہ ہیں، اور اس ملک میں رہتے ہوئے ہم نے اس ملک کے ساتھ ہمیشہ وفاداری کی ہے، ہم نے کبھی غداری نہیں کی ہے۔ اگر بھارت کو ماتا کہا جاتا ہے تو ہم نے ماں کی عزت کی ہے۔
بھارت کو اگر ماتا کہا جاتا ہے تو اس کی آبرو بچانے کے لیے ہم نے اپنا تن من دھن سب قربان کیا ہے۔ بھارت کو اگر ماتا کہا جاتا ہے تو اس کی وکاس اور ترقی کے لیے ہم نے کبھی پیچھے رہنا قبول نہیں کیا۔ اپنی طاقت سے زیادہ اس ملک کو ترقی کے راستے پر لے جانے کے لیے ہم نے اپنی بس بھر پوری کوشش کی ہے۔ جب ملک میں یہ آواز آنے لگی کہ اس ملک میں رہنے والے لوگوں کو ہم ڈیٹینشن کیمپوں میں ڈال دیں گے، کھلی جیل میں ان کو رکھیں گے، جیسا کہ آسام میں ہوا اور ہو رہا ہے۔ NRC کا قانون لٹکتی تلوار کی طرح ہمارے سر پر ہے۔ اس ملک میں مسلمانوں کے لیے اپنا ہندوستانی ہونا، اپنا بھارتی ہونا ثابت کرنا پڑے گا۔ جن لوگوں نے کسی وجہ سے جنم داخلہ نہیں بنایا تھا، ان لوگوں نے جنم داخلہ بنوانا شروع کیا۔ ان میں بڑی عمر کے لوگ بھی تھے۔ جب جنم داخلہ بننے لگا تو اس ملک میں ایک فرقہ اور ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو ہمیشہ اس ملک میں رہنے والے مسلمانوں کو شک کی نظر سے دیکھتا ہے، اور بڑی عمر میں جب جنم داخلے بننے لگے تو یہ الزام ہم پر آیا کہ یہاں بنگلہ دیشی اور روہنگیائی لوگ اپنے کاغذات بنا رہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ کے NRC کے قانون نے جنم داخلہ ہمیں بنانے پر مجبور کیا۔ ہم نے اگر جنم داخلہ بنوایا ہے تو ہم بنگلہ دیشی نہیں ہیں، ہمارے باپ دادا یہیں پیدا ہوئے، ان کا جنم داخلہ موجود ہے، ہم نے یہیں پڑھا ہے، اسکولوں کے LC ہمارے پاس ہے۔ جنم داخلہ نہیں بنوا سکے تھے، ہم نے جنم داخلہ بنوایا تو ہم پر یہ الزام آنے لگا کہ مالیگاؤں میں 1000 اور مالیگاؤں میں اتنے 100 بنگلہ دیشی ہیں۔ اللہ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ اس شہر میں ایک بھی بنگلہ دیشی آج تک ملا نہیں، ایک بھی روہنگیائی یہاں گرفتار نہیں ہوا، ایک شخص بھی ایسا نہیں مل سکا جس کے متعلق بنگلہ دیشی یا روہنگیائی کہا جا سکتا تھا۔ لیکن کہتے ہیں کہ جب آدمی دھوبی سے ہار جاتا ہے تو دھوبی کے گدھے کا کان ایٹھنا شروع کرتا ہے۔ جب بنگلہ دیشی نہیں ملے، روہنگیائی نہیں ملے، تو جنم داخلہ بنانے میں اگر کوئی فروگزاشت ہوئی، کوئی کاغذ کم رہا، تو آج ایسے لوگوں پر کارروائی کی جا رہی ہے، ان کے خلاف FIR کی جا رہی ہے اور انہیں جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے ڈالا جا رہا ہے، اور SIT تشکیل دی گئی ہے۔ ہم SIT کے خلاف نہیں ہیں، ہم ہندوستانی ہیں اور ہر انکوائری کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم نے یہی جنم لیا ہے اور انشاءاللہ یہی کی مٹی میں ہم دفن ہوں گے۔ ہمیں پورا اطمینان ہے SIT کے اوپر۔ اس ملک میں جو ایجنسیاں ہیں، ان ایجنسیوں میں ایسے ایماندار آفیسران موجود ہیں جو کبھی ناانصافی نہیں کرتے، کبھی ظلم و بربریت کے راستے پر نہیں جاتے، ناحق کسی کو نہیں ستاتے۔ لیکن ایسے لوگ بھی ہیں جو نفرت کا شکار ہو گئے اور اس ملک سے اسلام اور مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے۔ لیکن اللہ کا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے، ایسے لوگ اس ملک میں آج بھی سرکاری مشنری میں، آج بھی ایجنسیوں اور ڈپارٹمنٹ میں موجود ہیں جو اس ملک کے خیرخواہ ہیں اور اس ملک کے لیے شبھ چنتک ہے، اور اس ملک میں بسنے والی اقلیت ہو، اس ملک میں رہنے والے مائنارٹیز سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں، ان کے ساتھ انصاف کرتے۔ ہم نے اس شہر کی تعمیر و ترقی کے لیے 1986 سے آنے کے بعد ہم جدوجہد اور کوشش کر رہے ہیں۔ 26 اکتوبر 2001 کا فساد ہوا تھا، 27 مسجدیں شہید کی گئی تھی، اور اس ملک، اس شہر میں ایک بھیانک فساد برپا ہوا تھا۔ اس کے بعد سے ہم نے کوشش کی کہ اس شہر میں فساد نہیں ہونا چاہیے، اور الحمدللہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہیں۔
اس شہر کو بنانے کے لیے، سنوارنے کے لیے، اس شہر میں بسنے والے تمام بھارتی اور مالیگاؤں کے لوگوں کی جان، عزت، آبرو، دین محفوظ رہے، ہم اس کے لیے جدوجہد اور کوشش کرتے رہے۔ جمعیت علماء کو اللہ سلامت رکھے۔ جمعیت علماء کے اکابرین اور بزرگوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے جدوجہد کی تھی۔ جمعیت علماء 19 نومبر 1919 میں قائم ہوئی تھی، آج 2025 میں ہم چل رہے۔ 100 سال سے زیادہ کا عرصہ جمعیت علماء کے قیام پر گزرا، اور اللہ رب العالمین کا ضابطہ ہے کہ جو چیز اللہ کے بندوں کے لیے نفع بخش ہوتی ہے اللہ اس کو قائم رکھتا ہے، اس کو سلامت رکھتا ہے۔ 100 سال میں کتنی تنظیمیں، کتنے ٹرسٹ، کتنی سوسائٹیاں اور کتنے ادارے وجود میں آئے اور صفحے ہستی سے مٹ گئے، آج اس کا نام بھی کوئی نہیں جانتا، لیکن جمعیت علماء اپنی خدمات کے ساتھ، جمعیت علماء اپنی آن بان شان کے ساتھ الحمدللہ قائم ہے۔ جمعیت کو الزام دینے والے، جمعیت کی مخالفت کرنے والے آج ہی ہیں، ایسا نہیں ہے، اس کے قیام کے دن سے جمعیت علماء کی مخالفت کی جاتی رہی ہے، لیکن کہتے ہیں نا کہ مخالفت سے میری شخصیت نکھرتی ہے، میں دشمنوں کا بڑا احترام کرتا ہوں۔ جمعیت علماء 1,60,00,000 روپیہ اس سال اسکالرشپ کے نام پر برادران وطن کے بچوں کو، مسلمانوں کے بچوں کو اچھی اعلیٰ تعلیم کے لیے دی۔ مالیگاؤں شہر آپ دیکھ لو، ان 2-3 سالوں کے اندر ہم نے 1 کروڑ روپے سے زیادہ جلے ہوئے، مصیبت زدہ، تباہ حال لوگوں کے مکان کی تعمیرات پر خرچ کیے۔ ہم نے مریضوں کے علاج و معالجے کے لیے، مسافر اور پریشان حال لوگوں کے لیے، بیماروں کے علاج و معالجے کے لیے جمعیت علماء اپنا کام کر رہی ہے، اور جب تک جمعیت علماء اپنی خدمات کے ساتھ رہے گی انشاءاللہ اسے کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ میں تو شکر گزار ہوں ہمارے شہر کے مخیرین کا، جنہوں نے جب یہ آواز ان کے کانوں تک پہنچی کہ جمعیت کو چندہ نہ دیا جائے تو انہوں نے خود سے آ کر کے چندہ دیا اور زیادہ دیا، اور میں شکر گزار ہوں جب میں نے دیکھا کہ ہمارے شہر کے مزدور لوگ جو لوم چلاتے ہیں، ایسے لوگوں نے بھی جمعیت کو آ کر کے چندہ جمع کروایا، اور یہ کہہ کر کے چندہ جمع کروایا کہ لوگوں نے کہا ہے کہ آپ جمعیت کو چندہ مت دو، میں پہلی مرتبہ چندہ دینے کے لیے آیا ہوں۔ اور ہمیں پتہ ہے، ہم نفسیات جانتے ہیں، عربی کا جملہ ہے الانسان حریص فیما منع، جس چیز سے کسی کو روکا جاتا ہے اس کام کو کرنے کا داعیہ پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ کہا گیا کہ جمعیت کو چندہ مت دو، زیادہ مل گیا۔ ہم ابھی آپ کو عید کے بعد پورا اپنا حساب و کتاب بتائیں گے، اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ پچھلے سال آپ نے اپیل نہیں کی تھی کہ چندہ مت دو تو چندہ کم ہوا تھا، آپ نے اس سال اپیل کی کہ چندہ مت دو تو کتنا زیادہ چندہ ہوا ہے ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو مالیگاؤں جمعیت علماء میں اللہ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے، ہم نے کبھی مخالفت کرنے والوں کی مخالفت کی پرواہ نہیں کی، ہم اپنا کام کرتے، اور ہمارے جیسے کروڑوں لوگ جمعیت سے جڑے ہیں، اپنا اپنا وقت پورا کر کے جا رہے ہیں۔ ہم چلے جائیں گے، کوئی اور آئے گا، کام کرے گا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے سر پر NRC کی لٹکتی ہوئی تلوار تھی تو ہمیں جنم داخلہ بنوانا پڑا، اور SIT نے پوری انکوائری کی کہ ان آخری دنوں میں 4 مہینے میں جتنے جنم داخلے بنے سب کی انکوائری ہو، اور تقریباً انکوائری پوری ہو رہی ہے۔
اگر 3200 جنم داخلے مشکوک تھے تو اس میں 3000 کے قریب جنم داخلے کلیئر ہو چکے. آج سرکار نے ان جنم داخلوں کو رد کر دیا. ہمیں اس پر بھی اعتراض نہیں ہے، ہمارے پاس کاغذات ہیں، ہم پھر آپ کے پاس آئیں گے جنم داخلہ بنوانے کے لیے. اور ملک کا قانون ہے، آپ کو جنم داخلہ بنا کر کے دینا پڑے گا. ہم نے کوئی بغض جنم داخلہ نہیں بنوایا. تو حالات ہم پر ہے، لیکن ہمیں بھروسہ ہے ایماندار لوگوں پر، ایسے آفیسران پر جو اس ملک کے لیے شبھ چنتک ہیں، اس ملک کے خیرخواہ ہیں، اس ملک کی تعمیر و ترقی چاہتے ہیں. آج SIT کی جو ٹیم ہے، ہمیں ان پر بھی اطمینان ہے. ہم نے کبھی شک شبے کا اظہار نہیں کیا. ہمیں پتا ہے کہ سچ سچ ہوتا ہے اور جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے. ڈرتا وہ ہے جو گنہگار ہوتا ہے، جو مجرم ہوتا ہے وہ ڈرتا ہے. ہم گنہگار نہیں ہیں، ہم مجرم نہیں ہیں، ہم ہندوستانی ہیں، بھارتی ہیں، ہم انڈین ہیں، ہم بنگلہ دیشی ہیں، روہنگیائی نہیں ہیں. آپ 1 مرتبہ نہیں 10 مرتبہ ہمارے کاغذات چیک کر لیں. آج ملک کے جو حالات ہیں بظاہر ہمارے لیے اچھے نہیں ہیں. آج کچھ لوگ اس ملک میں اقلیتوں میں خاص طور پر مسلمانوں کو ٹارگٹ کر کے ان کی مسجدوں کو، ان کے گھروں کو اور ان کے دینی اداروں کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں. 2006 اور 2008 میں مالیگاؤں میں بم بلاسٹ ہوا تھا. ہم نے کوشش کی تھی کہ فساد نہ ہو، اور الحمدللہ اتنا سنگین حادثہ پیش آنے کے بعد بھی مالیگاؤں میں دنگا اور فساد نہیں ہوا، ہندو مسلم جھگڑا اور دنگا نہیں ہوا. ہم مالیگاؤں کے لوگوں کے شکر گزار ہیں اور یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جب کبھی آپ کسی حادثے سے فوراً متاثر ہو کر کے ری ایکشن دیتے ہیں تو وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہوتا ہے. آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ بائی پلاننگ ہوتا ہے. 2006-2008 میں ہمارے ہاں بلاسٹ ہوا، ہم نے زمین پر رہ کر ڈپارٹمنٹ کے ساتھ رہ کر کے ہندو مسلم لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی اور ہم کامیاب رہے. اللہ نے ہمیں عزت بخشی اور ہمارا شہر مالیگاؤں فسادات کی زد میں آنے سے محفوظ رہا. اور یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابھی چند دنوں پہلے بیڑ ضلع میں گیورائی تعلقے میں ایک گاؤں ہے جس کا نام ہے آدھا مسئلہ. وہاں پر مسجد میں رات کے 2:30 بجے بم بلاسٹ ہوا. ریموٹ کنٹرول کے ذریعے سے مسجد کو اڑانے کی کوشش کی گئی. ڈپارٹمنٹ نے فوراً کارروائی کی اور ایسے 2 لوگوں کو گرفتار کیا. میں سرکار سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اس طرح ہماری مسجدوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور ملک میں انارکی اور ملک میں لا اینڈ آرڈر کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں تو سرکار کو آگے بڑھ کر کے ایسے لوگوں کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کرنا چاہیے. یہ ملک کے خیرخواہ نہیں ہے، ہم اس ملک میں دوسری بڑی اکثریت ہیں. آپ اگر ہمیں ستاؤ گے، ہمیں آپ ہمارے حق سے محروم کرو گے تو یہ ملک کبھی ترقی نہیں کرے گا. اگر آپ چاہتے ہو کہ یہ ملک ترقی کرے تو آپ کو ہر ہندوستانی، ہر بھارتی اور انڈین کو اس کا حق دینا ہوگا اور اسے وکاس کے لیے، ترقی کے لیے آپ کو مواقع فراہم کرنے پڑیں گے. ہم کوئی 100-200 اور 1000-2000 کی تعداد میں نہیں ہے، ہماری تعداد 20 کروڑ ہے، بلکہ دیکھا جائے تو اس سے زیادہ ہے. آپ اگر ہمیں پیچھے رکھنے کی کوشش کریں گے تو دیش آگے نہیں جا سکے گا. اس ملک کے حکمرانوں سے، چاہے وہ دلی میں بیٹھے ہوں یا بمبئی میں بیٹھے ہوں، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کو راج دھرم نبھانا چاہیے، راج دھرم نبھانا چاہیے. اور یہی بات ملک میں ایک سیاسی پارٹی کے جب ان کا پہلا اقتدار آیا تو اس کے وزیر اعظم واجپئی نے یہ نصیحت کی تھی کہ ملک میں صوبے گجرات میں جب فساد ہوا تھا
تو اس ملک کے وزیر اعلیٰ کو یہ پیغام دیا تھا کہ تمہیں راج دھرم نبھانا چاہیے۔ رعایا میں سب طرح کے لوگ ہیں، آپ کے ہم مذہب بھی ہیں اور ایسے لوگ بھی ہیں جن کا مذہب اور دھرم الگ ہے، لیکن وہ آپ کی رعایا ہے اور آپ کی حکومت میں رہ رہے ہیں، تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ راج دھرم نبھائیں اور ہر ایک کو اس کا حق دیں۔ دلی میں بیٹھے ہوئے حکمرانوں کو اور بمبئی میں بیٹھے ہوئے حکمرانوں کو میں یہی کہوں گا، واجپئی جی کا وہ جملہ، وہ نصیحت آپ یاد کریں کہ آپ کو راج دھرم نبھانا چاہیے۔ اس ملک میں اگر ایک آنکھ کی حیثیت آپ کی ہے تو دوسری آنکھ مائنرٹیز کی ہے، دوسری آنکھ ہماری ہے۔ ایک آنکھ آپ اگر پھوڑ دو گے تو آپ کی ایک آنکھ ضائع ہوگی اور آپ کانے ہو جائیں گے اور یہ ملک کانا ہو جائے گا، عیب دار ہو جائے گا، یہ ملک ترقی نہیں کر سکے گا۔ آج جس طرح کے حالات بنائے جا رہے ہیں اس ملک میں، ہم آج سے نہیں ہیں، صدیوں سے ہم رہتے آئے، اور ہمارے آباء و اجداد نے اور مذہب اسلام کے ماننے والوں نے مسلمانوں میں جو پچھڑے ہوئے لوگ ہیں، مسلمانوں میں جو غریب لوگ ہیں، ایسے لوگوں کی فلاح و بہبود اور ان کی ضرورت کی تکمیل کے لیے اپنی جائیدادیں، اپنی املاک انہوں نے، اپنی پراپرٹیز انہوں نے وقف کی۔ آج وقف امینڈمنٹ بل لانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اس ملک میں صرف مسلمانوں کے پاس اوقاف ہے ایسا نہیں ہے، ہر مذہب کے ماننے والے کرسچن لوگوں کی بہت ساری پراپرٹیاں ہیں، پورے ملک میں پھیلی ہوئی ہے۔ ہندوؤں کی، ان کے مندروں کی ہزاروں لاکھوں ایکڑ جگہ اس ملک میں ہے۔ سب کو چھوڑ کر کے آپ نے صرف مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا اور آپ وقف امینڈمنٹ بل لا کر کے مسلمانوں سے ان کی جائیداد چھیننا چاہتے ہیں، اور آپ ہمیں جھانسا دے رہے ہیں کہ ہم تمہاری فلاح و بہبود کے لیے اور اوقاف کی حفاظت کے لیے ہم یہ بل لا رہے ہیں۔ تو پہلے آپ اپنے اوقاف کی حفاظت کر لیں۔ ہندو مندروں میں جو بڑی بڑی پراپرٹیاں ہیں اور ضائع و برباد ہو رہی ہیں، آپ ان کی حفاظت کر لیں۔ ابھی کل کے اخبار میں، پرسوں کے اخبار میں نے پڑھا کہ اس ملک کے ایک بہت نامی گرامی لیڈر سردار ولبھ بھائی پٹیل، ان کی پراپرٹی پر لوگوں نے قبضہ کر لیا تھا، اور اب جا کر کے ایک لمبا زمانہ کورٹ میں گزرنے کے بعد اب وہ پراپرٹی واگزار ہوئی ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ پہلے اپنے گھر کی فکر کریں کہ اے چشم نمناک ذرا دیکھ تو صحیح، یہ گھر جو بہ رہا ہے کہیں تیرا گھر نہ ہو۔ وقف کی کوئی ضرورت نہیں تھی، وقف بل امینڈمنٹ بل کی لانے کی، لیکن آپ لے کر کے آئے ہیں۔ ملک کا مسلمان اپنے اکابرین اور بزرگوں کے فیصلے کے مطابق چلے گا۔ جمعیت علماء ہند ہو، مسلم پرسنل لا بورڈ ہو، اور ملکوں کے اکابرین اور بزرگان دین جو طے کریں گے، ملک کا مسلمان وقف امینڈمنٹ بل کے تعلق سے اسی راستے کو اختیار کرے گا۔ ہمیں پتا ہے کہ گاؤں کے سامنے راؤ کی چلتی نہیں ہے۔ جب 20 کروڑ لوگ کھڑے ہو جائیں گے کہ ہمیں وقف امینڈمنٹ بل نہیں چاہیے، تو آپ کو بل واپس لینا پڑے گا۔ ماضی میں شاہ بانو کیس کا مقدمہ تھا اور متعلقہ کے لیے تا دم حیات یہ طے کیا گیا تھا کہ اس کو زندگی کی آخری سانس تک نان و نفقہ دیا جائے گا۔ یہ ہماری شریعت اسلامیہ کے حکم کے خلاف تھا۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوا تھا، وقت کی حکومت کو یہ فیصلہ واپس لینا پڑے۔ ہم وقف امینڈمنٹ بل کے تعلق سے ہمارے اکابرین اور بزرگوں نے یہ طے کیا ہے کہ یہ ہمیں منظور نہیں ہے، اس کو کیسے رد کیا جائے گا اور واپس لیا جائے گا، وہ جو راستہ طے کریں گے اس راستے پر ہم آئیں گے۔ میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں اس ملک کا ناگرک اور شہری ہونے کے اعتبار سے اپنی حیثیت، اپنا مقام پہچاننا ہوگا، بنانا ہوگا۔ ملک کی آزادی کے بعد سے اس ملک میں مسلمانوں کو
پیچھے رکھنے کے لیے اور اس ملک میں مسلمانوں کو ان کے حق سے محروم کرنے کے لیے جو بھی حکومتیں رہی ہیں انہوں نے یہی کیا ہے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جب یو پی اے کی حکومت کے وزیر اعظم منموہن سنگھ نے ایک کمیشن تشکیل دیا، اس کمیشن نے سروے کرنے کے بعد اس ملک کے مسلمانوں کی حالت پر جو رپورٹ پیش کی، وہ رپورٹ یہ تھی کہ اس ملک کا مسلمان اس ملک میں دلتوں سے زیادہ پسماند ہے۔ ظاہر بات ہے یہ ہماری حالت ایک دو دن میں نہیں ہوئی، ملک کی آزادی سے لے کر کے جو لوگ برسر اقتدار رہے وہ ہمیں ہمارے حق سے محروم کرتے رہے اور اس ملک میں ہمیں دلتوں سے زیادہ پسماندہ کر دیا گیا۔ میں آج اس عیدگاہ کے میدان سے آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی حیثیت پہچانیے، آپ اپنے بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دیجیے، آپ 2 جوڑے کپڑے کم بنائیے، کھانے پینے پر تھوڑا روکھی سوکھی کھا لیجئے، ایک وقت فاقہ کر لیجئے، لیکن اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلوائیے۔ آپ کے بچے پڑھ لکھ کر کے جب اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوں گے تو اس ملک کا مستقبل سنور جائے گا، آپ کا مستقبل سنور جائے گا، آپ سے کوئی آپ کا حق چھین نہیں سکے گا۔ آپ کو دنیاوی اعتبار سے اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلائیے، جب تعلیم آئے گی آپ میں شعور آئے گا، آپ کو اچھے برے کی تمیز حاصل ہوگی، اور اب ملک کا قانون سنویدھان نامعلوم ہونے کی وجہ سے جس طرح آپ کے ساتھ زیادتی اور ظلم کیا جاتا ہے، تعلیم آنے کے بعد آپ اپنا حق بھی لے سکیں گے اور کوئی آپ پر ظلم کر لے ایسا نہیں ہو سکے گا۔ ابھی جنم داخلے کے معاملے میں جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں وہ لا علمی اور تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے حالات ہے، تفصیل کا موقع نہیں ہے، لیکن اگر تعلیم اپنے پاس ہوگی تو ہمارا ایک مقام ہوگا، ایک حیثیت ہوگی، اور کوئی ہمیں ہمارے حق سے محروم نہیں کر سکے گا۔ دینی اعتبار سے ہم ایک اللہ کو ماننے والے، ایک رسول کو مانتے ہیں، ایک قرآن کتاب کو مانتے ہیں، ہمارا دھرم ایک ہے۔ ہمیں اپنے مذہب کی پاسداری کرنا ہے، ہمیں ملک کے قانون کے خلاف بھی نہیں جانا ہے اور اپنی شریعت کے خلاف بھی نہیں جانا ہے۔ ہمیں اپنا اس ملک میں اپنی زندگی، اپنا مقام بچائے رکھنے کے لیے قانون کے دائرے میں رہ کر کے ہمیں کام کرنا ہوگا۔ میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اس ملک میں رہتے ہوئے انلیگل کام، غیر قانونی کام آپ کو نہیں کرنا ہے۔ اس ملک میں ایسے لوگ بھی ہیں ڈپارٹمنٹ میں جو آپ کا غیر قانونی کام دیکھتے ہوئے بھی روکتے نہیں ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ آپ یہ غیر قانونی کام کر رہے ہو، کرتے رہو، لیکن ایک دن پکڑ آئے گی۔ آج ملک میں جو بلڈوزر کی سیاست چل رہی ہے اس کا شکار وہی لوگ ہو رہے ہیں جنہوں نے این او سی اور پرمیشن لیے بغیر اپنا مکان بنایا تھا۔ آج جو لوگ غیر قانونی کام کر رہے ہیں انہیں غیر قانونی کام کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے کہ تم غیر قانونی کام کر لو، جس دن تمہارے خلاف کارروائی کرنی ہوگی یہی غیر قانونی کیا ہوا کام آپ کے لیے مصیبت کا سبب بن جائے گا۔ ایسے ظالم لوگ بھی ہیں، ایسے ظالم لوگ بھی ہیں جو انیائے کر رہے ہیں کہ اگر مسلمان کوئی گناہ کرتا ہے، اسلام سے تعلق رکھنے والا کوئی جرم کرتا ہے تو سزا اس کے ساتھ ساتھ اس کے ماں باپ کو بھی، اس کے بیوی بچوں کو بھی، اس کے بھائی بہنوں کو بھی دی جا رہی۔ ظاہر بات ہے وہ مجرم اکیلا ایک گھر میں نہیں رہتا، اس کے ساتھ اس کا پریوار ہے، اس کے ساتھ اس کی فیملی ہے۔ آج سپریم کورٹ کو یہ کہنا پڑا کہ ایک جرم کی سزا آپ پورے گھر کو نہیں دے سکتے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس ملک میں یہ کارروائی صرف ایک مذہب کے ماننے والے لوگوں کے خلاف ہو رہی ہے،
اور اگر کوئی دوسرا آدمی کوئی گناہ کرتا ہے اور وہ ان کا ہم مذہب ہے، ان کے دھرم کا ماننے والا ہے، تو کبھی اس کے گھر کے اوپر بلڈوزر نہیں چلایا گیا۔ یہ جو کاروائی کی جا رہی ہے اس طرح کی، یہ ظلم ہے، یہ انیائے۔ اس طرح آپ اگر کوئی کاروائی کرتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بھی نقصان دہ ہے اور اس ملک کے لیے بھی نقصان دہ۔ کہتے ہیں نا، تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، ہمیشہ کوئی اقتدار میں نہیں رہتا، اقتدار بدلتا رہتا ہے، اقتدار بدلتا رہتا ہے۔ کسی نے کہا ہے نا کہ جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے، کرایہ دار ہیں، ذاتی مکان تھوڑی ہے۔ وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھا ہوا ساری زندگی وزیر اعظم بنا رہے گا، ایسا نہیں ہے۔ وزیر اعلیٰ کی کرسی پر بیٹھا ہوا ساری زندگی وزیر اعلیٰ رہے گا، ایسا نہیں ہے۔ ایم پی بن جانے والا ساری زندگی ایم پی رہے گا، ایسا نہیں ہے۔ ایم ایل اے بن جانے والا ساری زندگی ایم ایل اے رہے، کارپوریٹر رہے، کونسلر رہے، اور زیڈ پی کا بولو، نگر وکاس کا، گرام پنچایت کا بولو، ممبر رہے گا، نہیں ہے۔ یہ 5 سال کے لیے آتے، 6 سال کے لیے آتے، اقتدار بدلتا ہے، کوئی ہمیشہ اقتدار میں رہتا نہیں ہے، اور کسی کی سرکار ہمیشہ اقتدار میں نہیں رہتی۔ یہ دنیا کا نظام ہے، اللہ نے اس کا جو نظام بنایا ہے، کبھی اور تو کبھی اور، کوئی ہمیشہ رہتا نہیں ہے۔ آج اگر آپ ظلم کریں گے، آپ اگر ظلم کریں گے تو یہ ظلم واپس آئے گا۔ بہت پرانی کہاوت ہے کہ اس ہاتھ سے دے، اس ہاتھ سے لے۔ آپ جیسا کرو گے ویسا آپ کو بھرنا پڑے گا۔ اس لیے آپ تھوڑا اپنے گریبان میں سر ڈال کر کے دیکھیے اور راج دھرم نبھائیے، راج دھرم نبھائیے۔ نفرت کا چشمہ اینک اتار دیجیے، دشمنی اور انتقامی کاروائی کا چشمہ اتار دیجیے۔ ہندوستان میں رہنے والے ہر ہندوستانی کو اس کا حق ملنا چاہیے۔ تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ غیر قانونی کام کرنا بند کر دیجیے۔ آپ کا غیر قانونی کیا ہوا کام کل آپ کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے مصیبت بنے گا۔ قانون ہاتھ میں نہیں لینا ہے، اور جو کام بھی کرنا ہے قانون کے دائرے میں رہ کر کے کرنا ہے۔ اس میں، اس دنیا میں آپ کی فلاح و بہبود ہے، اور ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان ہے آخرت پر۔ ہم یہاں ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں، اس کے بعد ایک زندگی اور بھی ہے جسے آخرت کہا جاتا ہے۔ وہاں پر کامیابی اور ناکامی کا مدار ایمان پر ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری پر ہے۔ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کے ساتھ زندگی گزارنا ہے۔ یہ زندگی کبھی بھی ختم ہو جائے گی، کوئی ہمیشہ اس دنیا میں نہیں رہے گا، سب کو اس کے آگے کی دنیا میں جانا ہے۔ ایک وقت تھا ہم ماں کے پیٹ میں تھے، ایک دنیا وہ بھی تھی، اس کے بعد انتقال ہوا، ہم منتقل ہو کر کے اس دنیا میں آئے، اس کے بعد یہاں سے بھی انتقال ہوگا، ہم منتقل ہو کر کے قبروں میں جائیں گے یا ہمارا انتم سنسکار ہوگا۔ اس کے بعد ایک عالم دنیا اور ہے جس کو آخرت کہا جاتا ہے، جہاں آپ کو اچھے برے تمام کاموں کا حساب و کتاب دینا ہے، اور اسی کے حساب سے یا تو آپ کو سورگ میں جگہ ملے گی یا نرک میں آپ کو جانا پڑے گا، یا تو جنت آپ کا ٹھکانہ ہوگا یا جہنم آپ کا ٹھکانہ۔ آج جو لوگ غیر قانونی کام کرتے ہیں وہ بھی کان کھول کر کے سن لے کہ یوم الحساب آنے میں دیر نہیں لگتی، اور جو لوگ بے دینی کی زندگی، بے راہ روی کی زندگی گزار رہے ہیں وہ بھی غور کر لیں، وہ بھی غور کر لیں کہ مرنے کے بعد کی زندگی ہماری کیسے اچھی بنے گی، ہم کیسے شاد اور آباد رہیں گے، اس بات کی فکر کرنا ضروری۔ آج اس موقع پر وقت کی تنگی کے ساتھ میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ گھبراتا وہ ہے، مایوس وہ ہوتا ہے جس کا اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان نہ ہو۔ ہم تو جس ذات پر ایمان رکھتے ہیں، ہم مجبور ہو سکتے ہیں، بے کس بے بس ہو سکتے ہیں، لیکن وہ قادر مطلق ہے،
اور وہ جو چاہتا ہے اس دنیا میں وہی ہوتا ہے۔ بڑے بڑے ظالم حکمراں آئے اور صفحہ ہستی سے مٹ گئے، لوگوں کو مٹانے کی کوشش کی تھی لیکن خود مٹ گئے، اور یہ دنیا جیسے باقی ہے اسی طرح باقی ہے اور باقی رہے گی، اور یہ نظام جیسا تھا آج بھی ہے اور آگے چلتا رہے گا۔ لیکن حکومتیں کفر اور شرک کے ساتھ تو باقی رہتی ہیں، لیکن کسی کا اقتدار اور حکومت ظلم کے ساتھ باقی نہیں رہتا۔ یہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، جو اس کے ساتھ حق اور انصاف کے ساتھ حکومت کرتا ہے اللہ اس کی حکومت کو باقی رکھتا ہے، اور جو ظلم و بربریت کے راستے پر آتا ہے، ظلم و بربریت کے راستے پہ جانے کے بعد اقتدار ختم ہو جاتا۔ 2014 کا الیکشن آپ دیکھ لو، 2019 کا الیکشن دیکھ لو، 24 میں آپ کہہ رہے تھے کہ اب کی بار 400 پار۔ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، فیصلہ کوئی اور کرتا ہے۔ آپ کہاں آگے دیکھ لو، پہلے آپ کی فل بہومت کی سرکار تھی، آج تو آپ کو 2 بیساکھی پر کھڑے ہونا پڑا ہے۔ تو یہ اقتدار ہمیشہ رہتا نہیں ہے، اقتدار کا غرور اور گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اپنے بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلائیں، غیر قانونی کام کرنے سے خود کو بھی روکیں، دوسروں کو بھی منع کریں، اور اپنی آخرت شاد اور آباد رہے اس کے لیے ہم جدوجہد اور کوشش کریں۔ اس ملک میں رہتے ہوئے اس ملک کی سالمیت کے لیے، اس ملک کی حفاظت کے لیے، اس ملک کی ترقی کے لیے اپنا جو یوگدان ہے وہ ہمیں دینا ہے۔ ہم اس ملک کے وفادار ہیں، وفادار رہیں گے۔ ہم اس ملک کے خیرخواہ ہیں، شبھ چنتک ہیں، ہم شبھ چنتک ہی رہیں گے۔ ہم آپ سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ ظلم کا راستہ چھوڑ دیں، آپ راج دھرم نبھائیں، اور اس ملک میں رہنے والوں کو ایک ہندوستانی اور بھارتی ہونے کے اعتبار سے ان کا جو حق بنتا ہے وہ حق آپ دیں۔ یہ ہماری آپ سے گزارش ہے۔ میں انتظامیہ کے ذریعے اپنی یہ بات اوپر تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہمارے لیے 5 انگلیاں برابر ہیں۔ ملک کی آزادی کے بعد سے جو حکومتیں رہی، جس پارٹی کی بھی رہی، انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہم کو معلوم ہے۔ ہم آج اس وقت آپ کی رعایا ہیں، آپ کی حکومت کا ایک حصہ ہیں۔ اس ملک کے لیے اور اس ملک کے حکمرانوں کے لیے ہم شبھ چنتک ہیں، ہم آپ کے لیے خیرخواہ ہیں۔ آپ ہمیں ہمارا حق دو۔ مالیگاؤں شہر ٹیکسٹائل شہر ہے، آپ دوسرے روزگار کی بقا کے لیے اور دوسرے روزگار سے جڑے ہوئے لوگوں کے لیے اسکیمیں بناتے ہیں، ان کے قرضے معاف کرتے ہیں، وہ ترقی کریں، آپ ایسے پروگرام دیتے ہیں۔ ٹیکسٹائل کے لیے بھی آپ کو سنجیدگی سے سوچنا ہوگا، اور ٹیکسٹائل اس ملک میں کھیتی کے بعد سب سے زیادہ روزگار دینے والی صنعت ہے۔ مالیگاؤں میں اگر 3.5-4 لاکھ پاور لوم ہے تو ایک پاور لوم سے 2.5 لوگوں کو روزگار ملتا ہے۔ روزگار دینا آپ کی ذمہ داری ہے، لیکن پاور لوم صنعت لوگوں کو روزگار دیتی۔ آج تعلیم کے نام پر جن لوگوں کا استحصال ہو رہا ہے کہ 10 سال 20 سال ان سے کام لے لیا جاتا ہے اور ان کو تنخواہ نہیں دی جاتی۔ آج تعلیم کو جس طرح کاروبار بنا لیا گیا ہے، اس پیشے سے وابستہ لوگوں سے میری یہ گزارش ہے کہ آپ مسلمانوں کے بچوں کی اعلیٰ تعلیم کی، اچھی تعلیم کی فکر کریں۔ آپ کے نصیب کی روزی آپ کو ملے گی، آپ کی نصیب کی روزی آپ کو ملے گی، اور یوم الحساب دور نہیں ہے۔ ہم نے سنا ہے، سچ ہے یا غلط، کہ اس ملک ہمارے اس شہر میں جو عصری تعلیمی ادارے ہیں 122 کروڑ روپے کا بھرشٹاچار انہوں نے کیا ہے۔ دیر سویر انکوائری آئے گی، آپ بے خوف نہ رہیں، یوم الحساب سب کا آتا ہے، اور ایسے ہی لوگ ہمارے پیچھے پڑے ہیں، اور تم بھی ہمارے ہم مذہب ہو، جو بھی تمہارا کالا پیلا ہے وہ دیر سویر سامنے آئے گا۔ اپنی سکھ کی جان دکھ میں مت ڈالو،
لوگوں کا استحصال مت کرو، لوگوں کا حق دو۔ مسلمانوں کے بچوں کے لیے آپ نے ادارے قائم کیے ہیں، ایمانداری کے ساتھ مسلمانوں کے بچوں کی اعلیٰ تعلیم کی فکر کرو، ورنہ وہ دن دور نہیں ہے کہ جب قانون کا ہاتھ آپ کی گردن تک پہنچے گا اور قانون کا شکنجہ جب کسا جائے گا تب آپ کو دال آٹے کا بھاؤ معلوم پڑے گا۔ اس لیے آج عید کے موقع پر میں یہی پیغام دینے کے لیے کھڑا ہوا تھا، آپ کو غیر قانونی راستہ چھوڑ کر قانون کے دائرے میں رہ کر کے کاروبار کرنا ہے۔ اگر ہم نے اپنی دنیا اور اپنی آخرت کی فکر کی تو ہمیں یہاں قانون کے دائرے میں رہنا ہے۔ آخرت بنانے اور سنوارنے کے لیے مذہب کی پاسداری ضروری ہے۔ آج ہمارے نوجوانوں میں، بچوں میں، بچیوں میں جو بے راہ روی عام ہو گئی ہے، کاروباری لوگوں میں جو سود بیاج کا معاملہ بڑھتا جا رہا ہے، آج جو عورتوں میں بے حیائی، فحاشی، بے راہ روی عام ہو رہی ہے، بچوں میں جو نشے کی لت بڑھتی جا رہی ہے، آج جس طرح زمین کے ٹکڑوں کے نام پر غریبوں کو لوٹا جا رہا ہے، ایک ایک ٹکڑا کئی لوگوں کو فروخت کیا جا رہا ہے، یہ سارے غیر قانونی کام بند کرنے ہوں گے، ورنہ آنے والے دن ہمارے لیے بہت تکلیف دہ ہوں گے۔ اور اگر ہم نے قانون کی پاسداری کی، شریعت پر عمل کیا تو انشاءاللہ اچھے دن آئیں گے، مایوسی نہیں ہے، اچھے دن آئیں گے، سمجھ رہے ہو نا؟ کسی نے کہا ہے تو ہمیں بھروسہ ہے، لیکن اچھے دن آنے کے لیے ہمیں یہ راستہ اختیار کرنا پڑے گا، قانون کے راستے پر چلنا پڑے گا، شریعت کے راستے پہ چلنا پڑے گا، دنیا بھی ہماری بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صفحیں درست فرما